عبداللہ بن سوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیت کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سوریہ کو کہا کہ نہ تو تم موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر ہو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پر ہے، کیونکہ یہودیت تورات کی مسخ شدہ صورت ہے۔ تورات کو انہوں نے تبدیل کر دیا، تحریف کر دی، اس کے اندر مسائل تبدیل کر دیے، اور نصرانیت انجیل کی مسخ شدہ ہے، انجیل کو تبدیل کر دیا، بس وہ عیسائیت بن گئی۔ اصل میں یہودی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تورات پر ایمان رکھنے والے تھے، لیکن اپنی کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے انجیل پر ایمان رکھنے والے تھے، لیکن اپنی کتاب کو تبدیل کر دیا۔ آج بھی عیسائیوں کے پوپ اور پادری اس بات کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ ہماری کتاب کے اندر 3000 تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ 3000 تبدیلیاں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ایک تبدیلی آ جائے، مثلا سورۃ اخلاص کو دیکھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اگر کسی قرآن کے نسخے میں آ جائے لم یلد ولم یولد، جیسے کوئی بچہ پڑھے گا تو فوراً استاد کو کہے گا استاد صاحب میرے قرآن میں یہ غلط لکھا ہوا ہے، کہے گا نا؟ تو وہی استاد اس قرآن مجید کی جو کمپنی ہوگی، ان کا نمبر دیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ رابطہ کرے گا، آپ کی جو فلاں چھاپ ہے اس کے اندر قرآن مجید کے اندر غلطی ہوئی ہے، وہ قرآن مجید کے نسخے واپس کریں گے سارے کے سارے، کہ اس نسخے کے اندر ہم سے کتابت میں غلطی ہو گئی ہے، کمپوزر سے غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے لم یلد زیر کی بجائے زبر لگا دی۔ ہر حافظ نوٹ کر لے گا اس بات کو۔ یہ ایک غلطی کی بات کر رہا ہوں۔ عیسائیوں کے انجیل میں 3000 غلطیاں، یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری انجیل میں 3000 غلطیاں ہیں، اور 3000 غلطیاں ایسے نہیں، 3000 تبدیلیاں ہیں، پورے مسائل کو تبدیل کر دیا، پوری کتاب کو تحریف کر دیا۔ پچھلے آسمانی کتابیں جتنی بھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں کے ذمہ لگائی تھی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر اسی کی حفاظت مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے، سینہ بسینہ بھی حفاظت ہو رہی ہے، استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے، شاگرد حافظ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے سامنے اگر کوئی غلط نسخہ رکھا جائے، اگر کوئی غلطی ہو جائے، زبر زیر کا فرق ہو جائے، بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ کتابت والوں سے غلطی ہو جاتی ہے، کمپنی والوں سے، تو فوراً وہ آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ، یا کبھی دیکھیں کوئی صفحہ آگے پیچھے ہو جائے، بڑے تو چھوڑے، کئی مرتبہ ہمارے یہاں بھی اس طرح ہوا ہے کہ جب یہ سپارے دکان سے لاتے ہیں، بازار سے لاتے ہیں، تو کوئی صفحہ آگے پیچھے ہو تو کہتے ہیں استاد صاحب میرا تو سبق اتنا آئی این دیتے تو وہ سبق کو نہیں سور کے دیتے، یعنی وہ سبق کہاں پہ چلا گیا۔ ایک صفحہ آگے پیچھے ہو جائے نا تو سپارہ پڑھنے والا بچہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہے، اور پھر پورے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی لائی جائے اور ایک حافظ اس کو دیکھ لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے اندر تبدیلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ذمہ لے لیا ہے۔ تو عبداللہ ابن سوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تم یہودی بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ موجودہ جو یہودیت ہے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اسی طرح شریعت نہیں بتائی تھی جس طرح تم چل رہے ہو، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی راستہ نہیں بتایا تھا جس طرح آج کل عیسائی کر رہے ہیں۔ پتہ ہے انجیل برنباس، یہ جو عیسائیوں کی انجیل ہے، بڑی انجیل ہے، اس کو عیسائی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ وجہ یہ ہے کہ اس انجیل کے آخری چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میرے بعد ایک نبی رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے عیسائی اس کو نہیں مانتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا۔ لیکن نسبت انجیل برنباس کی ہے، ان کی 5 اناجیل چلتی ہیں، یوحنا، متی، لوقس، یہ ان کے چلتے مختلف قسم کی، جو تابعین نے لکھے ہیں، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی تابعین تھے ان کی مانتے ہیں، جو صحابی نے لکھے عیسیٰ علیہ السلام کی اس کو نہیں مانتے۔ اب صحابی کی نسبت زیادہ ہے یا تابعی کی نسبت زیادہ ہے؟ صحابی کا مقام زیادہ ہے، تو انجیل برنباس لکھنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں، اس کو عیسائی نہیں مانتے اور باقی کو مانتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ تو تمہاری موجودہ جو یہودیت ہے، یہ طریقہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
خود جواب دیا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہدایت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلو نا، تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلو۔ ابراہیم علیہ السلام تو بچپن ہی سے موحد پرست تھے، توحید پرست تھے، انہوں نے تو نبوت کے ملنے سے پہلے بھی شرک کا رد کیا تھا اور بتوں کے سر قلم کیے تھے، تو تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہو اور لوگوں کو یہودیت کی دعوت بھی دیتے ہو اور چلتے شرک کے راستے پر ہو۔ تو شریعت محمدیہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہ ملت ابراہیمی پر ہے۔ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے۔ امت تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ملت ہم ابراہیم علیہ السلام کے، طریقے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے، شریعت ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بنیاد ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، پھر اس کے اصول ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دیکھیں ایک درخت ہوتا ہے نا، درخت کا ایک کیا ہوتا ہے، تنا ہوتا ہے، مرجے کو کہتے ہیں، اور پھر اس سے شاخیں ہوتی ہیں۔ ہمارا تنا اور جڑیں اور اصل ایک ہے ابراہیم علیہ السلام، پھر آگے شاخیں تبدیل ہو رہی ہیں مختلف قسم کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں فرق ہوگا، پھر نبی آتے رہے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں فرق ہوگا، یہ بھی ملت ابراہیمی پر تھے۔